ویلکم بیک ناظرین. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، لوگ کہہ رہے تھے پاکستان ریلیونٹ ہو گیا. ابھی سعودی فارن منسٹر آ گئے، ایران کے پریزیڈنٹ بھی متوقع ہیں کہ 22 تاریخ کو یہاں دورہ کریں. پاکستان تو اس نے کچھ بھی نہیں کیا لیکن پھر بھی ریلیونٹ ہے. ایسی کیا بات پاکستان نے کر دی جی؟ اسی لیے تو ریلیونٹ ہو گیا کہ کچھ نہیں کیا. نیوٹرلٹی از پیئنگ آف. اچھا چلے. دیکھیے یہ ایک اسٹیٹ اسٹریٹجی ہے کہ جس وقت آپ کی یہ پوزیشن نہیں ہے کہ آپ پلے کر سکیں تو پھر آپ خاموشی اختیار کر لیں. شاید یہ عقل مندی ہے کہ اس وقت ہماری ایک کنٹری کی 3 اسٹرینتھس ہوتی ہیں نا. اگر ہم تو پولیٹیکل اسٹرینتھ پہ ہی فوکس رہتے ہیں، لیکن جو اس کی ملٹری اور اکنامک اسٹرینتھ ہے اس سے زیادہ اس کی سوشل کوہیژن میٹر کرتی ہے. وہ وی آر لیکنگ آل دیز ایریاز. اور ملٹری کا بھی یہ کہ ہم نے خود اعلان کیا کہ ہماری ابھی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم بیونڈ اپنے بارڈر سوچیں. پہلے ہم ایک وقت تھا کہ ہم امت کی جو لیڈرشپ کا رول کرنا چاہتے تھے. ہماری ملٹری جو ہے وہ اسلامک ملٹری تھی. ہم نے کہا کہ جو بم بنا رہے ہیں، بے شک مغرب نے اس کا نام رکھا، ہم نے تو نہیں کہا، لیکن وہ بھی ہماری کیپیسٹی کے مطابق تھا کہ ہم وہاں تک سوچتے ہیں کہ ہم ان کو پروٹیکشن دیں. پھر جب ہم نے ایکسیپٹ کر لیا کہ ہمارا رول صرف یہ ہے کہ ہم اقوام متحدہ سے درخواست کریں گے، تو پھر ظاہر ہے کہ ہم سائڈ لائن ہو گئے. ہمارا رول اس وقت بہت سینٹرل ہوگا اور یہ زیادہ ہوگا جس وقت یہ جو ابھی ہم نے پچھلے والے سیگمنٹ میں جو کور کیا کہ جس وقت عربس انسیکیور ہوں گے ایران کی وجہ سے، اسرائیل کی وجہ سے، اینڈ دے ول لوز ٹرسٹ آن یو ایس ایز ویل، تو پھر ہم زیادہ ریلیونٹ ہوں گے، پھر وہ ہمارے پاس آئیں گے. ابھی دیکھیے بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ تو انویسٹمنٹ کے لیے آئے تھے. موسٹ ویلکم وہ انویسٹمنٹ کے لیے آئے کیونکہ ہم ایک ساورن نیشن ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم بزنس کریں، ہم بیگنگ سے اپنا جان چھڑائیں. تو یہ تو بڑا ایک خوش آئندہ ہے اور وہ آئیں اور موسٹ ویلکم ان کا جو بھی. لیکن جب بلوچستان میں سعودی انویسٹمنٹ ہوگی اس سے ایران کے تحفظات یا خدشات نہیں بڑھیں گے؟ ایک تو یہ بات ہے. دوسرے یہ کہ میں نے شاید کسی دن پی ٹی وی کے پروگرام میں بھی کہا کہ جو بھی معاہدات ہوتے ہیں شوڈ بی ٹرانسپیرنٹ. نیشن شوڈ بی نوئنگ کہ ہمارے ساتھ کس کنڈیشن پہ کس نے کیا لیا اور کیا دیا، کیونکہ یہ جو سب چیزیں ہم ان کے ساتھ ٹریڈ آف کر رہے ہیں یہ سب نیشنل پراپرٹی ہے، پیپلز پراپرٹی ہے. اس کے کسٹوڈین اور سٹیک ہولڈر پیپل آف پاکستان ہے، گورنمنٹس نہیں ہیں. گورنمنٹ آر دیئر فار 4 اور 5 ایئرز اور اس کے بعد انہوں نے جانا ہے. سارے آفس ہولڈرز کا بھی یہی ہے کہ 3 سال کے بعد انہوں نے جانا ہے یا 6 سال کے بعد جانا. ایک تو یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے. دوسرے یہ کہ جو ہمارے ملک کی جو میں یہ کہہ رہی ہوں نا سوشل کوہیژن بڑی میٹر کرتی ہے کہ ہمیں جو ہے اپنے لوگوں کی جو ڈاکٹر صاحب ابھی مینشن کہہ رہے تھے نا ڈسکنٹینٹمنٹ کو خود ختم کرنا ہے. آپ کے اندر سے اسٹرینتھ نہیں ہے نا. ابھی ہم نے یہ سنا نا کہ یہ جی 20 بندے مروا دیے جی، وہ ازیوم کر رہے ہیں کہ جی را نے مروائے اور انڈیا بڑا اس پہ بڑھ کے شرکے مار رہا ہے. جو گارڈین کی جو رپورٹ جی گارڈین کی رپورٹ ہے. اس کے بعد انڈین آپ نے دیکھا نا کہ ان کے ڈیفینس منسٹر کا بھی ان کا بھی بیان آیا سب، اور وہ یہ کلیم کر رہے ہیں. دیکھیں باہر سے تو کوئی نہیں آیا، باہر سے آتا تو آپ کو پتہ چلتا. آپ کے اندر ویکنیس ہوں گی تو لوگ ان کو ایکسپلائٹ کریں گے. آپ کے اندر ویکنیس نہیں ہوں گی، پیپل وڈ بی ان لو وتھ یور کنٹری. اور ہم نے تو نیشنلزم پڑھا ہوا ہے اور کس کی کیا شرائط ہوتی ہیں، ہمیں اس سب کو دیکھنا ہے. تو سعودی انویسٹمنٹس آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی ہے بتائیے؟ پہلے ہی بڑا وعدے کیے گئے تھے. دیکھیے تو آئیں گی تو وہ اوور دا 5 ایئرز انہوں نے کہا ہے نا، لیکن آنا وہ تب شروع ہوں گی جب آپ انہیں پولیٹیکل سٹیبلٹی دیں گے. آپ کو پتہ ہے کیپٹلزم کا اصول ہے سرمایہ دار پیسہ ہی نہیں نکالتا جب تک اس کو سیکیورٹی نہیں ہوتی. یہ تو سیکیورٹی نہیں ہے کہ آپ ایئرپورٹ سے نکلے ہیں تو 6 گاڑیاں آگے جاتی جا رہی ہیں. یہ تو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ڈیل ہے ڈاکٹر صاحب، جس طرح یہ تو اس طرح نہیں ہے کہ یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی ڈیل ہے. اور یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی ڈیل پھر ہر گورنمنٹ کو ایز سوورن رسپانسبلٹی لینی ہوتی ہے. آپ کا کیا خیال ڈاکٹر صاحب؟ یہ دو ایشوز ہیں اس وقت میں ڈس ایگری کرنے کی. ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں اس سے پہلے بھی $21 بلین کے معاہدے ہوئے تھے سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان 2019 میں جب آئل ریفائنری بنانے جا رہے تھے. جی محمد بن سلمان جب یہاں تشریف، لیکن اس کا کوئی سدبان. اس کے علاوہ جو ریفائنری انہوں نے 400,000 بیرل ڈے کی انہوں نے ریفائنری، وہ بھی ابھی تک کہیں نہیں جا رہی ہے. یہ ابھی صرف ہوا میں باتیں ہیں. آئی ایم سوری ٹو سے ابھی کنکریٹ چیزیں نہیں. جیسے آپ نے خود فرمایا کہ ابھی وزیر اعظم پاکستان جو شاید وہ سعودی عرب جائیں گے، وہاں جا کے کوئی ایگریمنٹس ہوں گے. اچھا اس وقت سعودیہ کو بہت بڑا ڈینٹ لگا ہے. اگر آپ کو تھوڑا سا بھی آپ نے دیکھا ہے کہ جن کا نیوم پروجیکٹ ہے وہ کرٹیل ہو گیا بہت زیادہ، کیونکہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی وجہ سے، ریجنل ایشوز کی وجہ سے، اور انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. اور دیکھیں جو ایک بات کہی گئی ہے یہاں پہ کہ ان کو انویسٹمنٹ کہاں سے آنی تھی؟ ان کو انویسٹمنٹ آنی تھی چائنا سے. چائنا اس وقت وے کر رہا ہے. اور اس وقت جو ایران سعودی ایگریمنٹ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہو گیا ہے
کہ چائنا از اے گارنٹر, اور محمد بن سلمان کو پتہ ہے کہ اگر انہوں نے ذرا سے بھی ڈیویشن کی تو چائنیز انویسٹمنٹ نہیں آئیں گی, لہٰذا وہاں سے یہ چیزیں. اچھا پاکستان کے لیے یہ سنہری موقع ہے, اگر سعودی عرب انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے, ادھر سے ایران بھی, تو ہمیں تو اس کو ایکسپلائٹ کرنا چاہیے نا فار دا بینیفٹ آف پاکستان. دیکھیں سر, آپ بھی ماشاءاللہ بہت اونچی پوسٹوں پہ رہے ہیں اور بڑا ڈیسیجن میکنگ میں آپ کا بڑا رول رہا ہے. ہمیں تو نیشنل سیکورٹی انٹرسٹ آف پاکستان کو سیف گارڈ کرنا ہے نا, نہ یہ دیکھنا ہے کہ چائنا ہمارا دوست ہے یا نہیں ہے, ایران ہمارا دوست ہے یا نہیں ہے. میں تو ایز اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشن یہ بلیو کرتا ہوں کہ انٹرنیشنل ریلیشن بائیلیٹرلزم پہ ہوتا ہے, تھرڈ اسٹیٹ کا 2 اسٹیٹس کے درمیان کوئی ایسا چیز نہیں ہوتا, so long as it is not against any third country. لیکن انفارچونیٹلی میرا بھی اگلا جو بلاگ ہے اس کا پہلا اسٹیٹمنٹ آپ بریک تھرو کر رہا ہوں. پاکستان ہمیشہ بیچارہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان, چائنا اور امریکہ کے درمیان پھنسا رہتا ہے. ہمیں تو مطلب مینووربلٹی کی گنجائش ہی نہیں ہے اس میں. ہمارا ہم خود چھوڑتے نہیں اپنے. نہیں سر, ہمارا نقصان ہے نا, ہم نے آج تک سیلف کریٹڈ. نہیں سر, ہم نے آج تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی خود نہیں آنے دی. ہم نے اپنی اکنامک ویل بینگ کو ٹھیک کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. نیکسٹ ڈور نیبر ہے سر, ہمارے ساتھ ہی ہے, ود ان 10 ایئرز وہ دنیا کی تیسری بڑی اکنامک پاور بن گیا. ہم کیوں نہیں بن سکتے؟ ہم چاہتے نہیں ہیں, ہمارے مسائل اتنے بڑے. آپ کے پروگرام سے میں پہلی دفعہ یہ کہہ رہا ہوں, ہمارا کیا ڈومیسٹکلی ہمارا کوئی بندہ اس طرح کمپیٹنٹ نہیں ہے کہ وزیر خزانہ بن سکے. ہمیں کیوں ہمیشہ وزیر خزانہ کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے؟ یا یہ ایک سوچی سمجھی اسکیم ہے کہ پاکستان کو کبھی بھی اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہو جائے. جب سر آپ کی سوشل کوہیژن بھی ہمارے انفارچونیٹلی نہیں ہو سکتا, پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے نہیں, تو ہماری فارن پالیسی کدھر جائے گی؟ رک جائیں, آپ اس سے ایگری کرنے لگ گئے ہیں. نہیں میں مختلف انداز میں کر رہا ہوں. چلے آپ پروگرام کا آخری حصہ خیر ہے, کرنے دیجیے. نہیں پہلی دفعہ کرنے. اچھا چلیے ٹھیک. تو یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی ڈیسیژن میکر کو سعودی عرب اور ایران کو پلے اپ کرنا چاہیے, اور ہمیں اپنا نیشنل سیکورٹی انٹرسٹ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے لیے اور پاکستان کے لیے کیا بہترین ہے. اور آپ کو بھی معلوم ہے, ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں کہ نیشنل سیکورٹی انٹرسٹ کسی بھی ملک کے جو ہیں وہ ان پہ کمپرومائز نہیں ہوتا. ایران نے بھی جو اٹیک کیا تھا انہوں نے کہا جنہوں نے ہماری ریڈ لائن جو ہے وہ عبور کر لی, اب ریڈ لائن آگے جائے گی. کیا پاکستان کی بھی کوئی ریڈ لائن ہے سر؟ ہم کون اس کو عبور کر رہا ہے؟ ہم نے اس کو سیٹ تو کرنا ہے, ہم نے ایک فارن پالیسی گولز تو رکھنے ہیں. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جو ایران سعودی عرب اور چائنا امریکہ ریلیشن شپ ہے وہ اب بیلنسنگ نہیں رہا سر, اس کو ہمیں کوئی چیز پوزیشننگ لینی پڑے گی فار دا سیک آف پاکستان. ہیجنگ پہ جانا چاہیے نا. اچھا, ہیجنگ پہ جانا چاہیے انفیکٹ بیلنسنگ. بالکل آپ نے ٹھیک کہا, میں آپ دونوں کا بہت مشکور ہوں. ناظرین, بڑی انٹرسٹنگ اور بڑی میں سمجھتا ہوں امپورٹنٹ باتیں میرے دونوں مہمانوں نے کہی ہیں آج. تھوڑا سا اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کے پاس اسپیس بھی موجود ہے, سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس طرح اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں ٹو آر ایڈوانٹیج. وہ شاید گیم ہمیں کھیلنا نہیں آتی, ہمیں فنانس جو ہے نا ڈپلومیسی میں جو نیوانسز ہوتے ہیں ان کے ساتھ کھیلنا نہیں آتا. اور یہ قطعاً کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم کسی کیمپ کے ساتھ نہیں ہیں, ہمیں صرف اپنے نیشنل انٹرسٹ کو پرسو کرنا ہے, اور یہی دنیا کرتی ہے. باقی انشاءاللہ ہمارے جو ہے وزیر خزانہ اس وقت واشنگٹن ڈی سی میں, اور ان کی ایمبیسڈر ڈونلڈ لو سے ملاقات بھی ہوئی ہے. تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارا پروٹوکول بھی کتنا نیچے آ گیا ہے کہ اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ سے ہمارے وزیر مل رہے ہیں. اسی طرح شہباز شریف صاحب نے بینکوٹ ہوسٹ کیا وزیر خارجہ جو سعودی عرب کے ہیں. یہ مجھے مناسب نہیں لگا, بٹ ان اینی کیس ہے جرم ضعیفی کے سزا مرگ مفاجات. تو آج کا پروگرام یہیں ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ کل دوبارہ شب 10 بجے آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.